انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ مولا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں، تو انسان کو بنائے گا، زمین پہ جائے گا، فتنہ فساد پیدا کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آخرکار آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے زمین پہ بھیجا، چونکہ کیا فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جب زمین پہ بنانے کے لیے کہا تو فرمایا جاؤ زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر لے آؤ۔ تو اللہ کے مقدس فرشتے حضرت جبریل امی پہلے زمین پہ آئے مٹی اٹھانے کے لیے۔ تو جب جبریل زمین پہ آئے اور مٹی اٹھائی تو مٹی رونے لگی، اور رو کر کے جبریل سے کہنے لگی کہ اے اللہ کے فرشتے اس میں سے مٹی نہ لے کر جائیں، اس لیے کہ اس مٹی سے انسان بنے گا، پھر وہ میرے اوپر آئے گا، خون ریزی پیدا کرے گا اور ایک دوسرے کا ناحق قتل کرے گا۔ رونے لگی تو زمین کا رونا دیکھ کر کے حضرت جبریل علیہ السلام کو رحم آ گیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں واپس لوٹ گئے۔ رب نے فرمایا جبریل کیا ہوا، مٹی کیوں نہیں لے کر کے آئے؟ تو حضرت جبریل امی نے کہا اے پاک پروردگار عالم، میں مٹی لینے کے لیے گیا تھا، لیکن مٹی لینے سے پہلے زمین پھوٹ کر کے رونے لگی، مجھ سے التجا کرنے لگی اور مجھ کو اس پہ رحم آ گیا، اس لیے میں نے مٹی نہیں لائی۔ پھر اللہ نے دوسرے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اور مٹی اٹھا کر کے لے آؤ۔ حضرت میکائیل علیہ نبی علیہ السلام زمین پہ آئے اور جیسے ہی مٹی اٹھانا چاہی زمین رونے لگی، اور رو کر کے حضرت میکائیل علیہ السلام سے التجا کرنے لگی کہ اے میکائیل، اے اللہ کے فرشتے، آپ زمین سے مٹی نہ اٹھائیں، اس لیے کہ انسان بنے گا، خون ریزی پیدا کرے گا اور میرے اوپر چلے گا، ناحق قتل کرے گا لوگوں کا۔ زمین کی یہ رونا دھونا دیکھ کر کے حضرت میکائیل علیہ السلام کو رحم آ گیا اور وہ بھی بغیر مٹی لیے ہوئے لوٹ گئے۔ رب نے پوچھا کیا ہوا؟ رب سے حضرت میکائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پاک پروردگار عالم، زمین رونے لگی اور زمین کا رونا دیکھ کر کے مجھے رحم آ گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے تیسرے فرشتے کو بھیجا، حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین پہ آئے تو زمین نے بھی حضرت اسرافیل علیہ السلام سے وہی دکھڑا بیان کیا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی رحم آ گیا اور واپس چلے گئے۔ اس کے بعد سے آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے زمین پر مٹی اٹھانے کے لیے۔ جیسے ہی زمین کے پاس آئے زمین رونے لگی، التجا کرنے لگی، گڑگڑانے لگی کہ اے اللہ کے مقدس فرشتے اسرائیل آپ مٹی نہ اٹھائیں، انسان بنے گا اس مٹی سے، مجھ پر آئے گا، خون ریزی پیدا کرے گا اور ایک دوسرے کا ناحق قتل کرے گا۔ لیکن زمین رونے لگی، میکائیل علیہ السلام سے روئی، میکائیل کو رحم آ گیا، جبریل کے پاس روئی تو جبریل کو رحم آ گیا، اسرافیل کے سامنے روئی، اسرافیل کو رحم آ گیا۔ لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس جیسے ہی گڑگڑا کر کے یہ کہہ رہی تھے، اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے مٹی، تیرا میں رونا نہیں دیکھوں گا، میں تو اپنے رب کا کہنا دیکھوں گا، میں اپنے رب کا حکم کو مانوں گا۔ چنانچہ زمین روتی رہ گئی اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی کو اٹھا لیا اور اٹھا کر کے خدا کی بارگاہ میں پہنچے۔ خدا نے فرمایا اسرائیل کیا تو نے مٹی لائی؟ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے پاک پروردگار عالم، ہاں میں نے مٹی اٹھا لائی ہے۔ چنانچہ رب نے فرمایا کہ اے اسرائیل کیا مٹی نہیں روئی تھی؟ کیا زمین رویا نہیں تھا تمہارے سامنے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا تھا اے پاک پروردگار عالم، زمین تو بہت روئی، بہت گڑگڑائی، لیکن میں نے اس کا رونا نہیں دیکھا، اے مولا میں نے تیرا کہنا دیکھا۔ پھر رب نے اسی وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی اور کہا کہ اے اسرائیل، مٹی تو نے اٹھا کر کے لائی ہے انسان کو بننے کے لیے، تو اب انسان کہ اس کی موت بھی آئے گی، اس کو موت کے وقت اب تم اس کی روح کو تم ہی نکال کر کے لاؤ گے۔ چنانچہ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اسی وقت سے ڈیوٹی لگ گئی، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جسے ملک الموت کہا جاتا ہے، وہ ہر انسان کے پاس آتے ہیں اور لوگوں کی روح کو نکال کر کے لے کر کے جاتے ہیں۔